18 ذی الحج شریف کو خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نگاہ فیض سے فیض پانے والے صحابہ و تابعین کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عثمان بن عفان ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ بچپن سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ عہد شباب میں تجارت شروع کی، بڑا بزنس کیا آپ نے، بہت بڑے تاجر تھے آپ۔ قد مبارک متوسط تھا، رنگ سرخ و سفید، بال گھنگریالے، داڑھی شریف گھنی، بڑا خوبصورت چہرہ تھا اور حسین جمیل تھے آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ قبول اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی گانا گایا نہ پسند کیا، نہ کبھی شراب پی اور نہ شراب کی محفلوں میں شرکت کی۔ اچھا، ابھی میں گزارش کروں گا، یہ جو ہمارے ورکر آپ کو مینیج کرتے ہیں نا بٹھانے کے لیے، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ ہماری جمعہ کی سروس شروع ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں اور آپ کو مینیج کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جو پہلے آئے ہیں ان کو پہلے جگہ مل جائے، جو بعد میں آئے ان کے لیے باہر مینیج کرتے ہیں۔ یہ انتھک کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزا دے، میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے پیار والے بھائی ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، بڑی سختی کرتے ہیں، نامناسب الفاظ بولتے ہیں۔ تو براہ کرم یہ مساجد، یہ ادارے ہمیں شائستگی، اخلاق، تربیت سکھاتے ہیں۔ ہم یہاں صرف سننے اور نماز پڑھنے نہیں آتے، یہاں سے ہم پوری تربیت لینے آتے ہیں۔ تو جو یہ ورکر ہمارے کام کر رہے ہیں، یہ ہم سے تنخواہ نہیں لے رہے ادارے سے، یہ رضاکارانہ طور پر آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن والا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، پسینے سے بھیگا ہوا سارا بدن، اور ان میں سے بڑے بڑے اچھے بزنس مین ہیں۔ یہ صرف ادارے کی محبت میں یہ ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ تو آپ پلیز ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، یہ جہاں ریکویسٹ کریں بیٹھنے کے لیے ادھر آپ بیٹھ جایا کریں، جزاک اللہ تعالی۔ تو نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی آغاز ہی کی بات ہے، 2 یا 3 لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، یا چند اصحاب تھے ابھی۔ آپ اپنی خالہ جان کے گھر میں تھے اور خالہ جان اسلام پر باتیں کر رہی تھیں، وہ اسلام قبول کر چکی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں۔ یہ باتیں سنی تو دل پر اثر کر گئیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ ابو بکر صدیق ان کے دوست تھے۔ پوچھا عثمان آج کچھ مضطرب ہو، کیا بات ہے، کچھ سوچ رہے ہو؟ کہا ہاں میں نے خالہ کی باتیں سنی ہیں، وہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگیں۔ کہا چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ کیا عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عثمان
آ جاؤ اللہ کی جنت میں۔ علماء کہتے ہیں پہلا جملہ ہی حضور نے بتا دیا تھا کہ عثمان تو جنتی ہے، ابھی تک سوچ رہے ہیں۔ علماء نے شمار کیا نا کہ جنت کی کتنی بار بشارت دی، تو ان میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ اب حضور نے کیا کہا؟ آ جاؤ اللہ کی جنت میں، میں ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ یہ پہلی ملاقات میں حضور نے فرمایا۔ اب جو حضور نے دعوت دی، عثمان تو پہلے ہی قبول کرنے کا سوچ رہے تھے، تو حضور کی دعوت کو قبول کر کے جب اسلام قبول کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا اور جنتی ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، ویسے تو میرے آقا کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا نا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے صحابہ جنتی۔ یہ آج فتنوں کا دور ہے، میں براہ راست بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ فتنوں کا دور ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی ذاتوں کو لے کر ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، کسی کے بارے میں دل میں ذرا بھی میل نہیں آنی چاہیے۔ ایک جملہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، حضرت مجدد پاک سے شاگرد نے پوچھا، حضور بتائیے مولا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں جو اختلاف تھا اس میں غلطی کس کی تھی؟ بھلا بتائیے غلطی کس کی تھی؟ فرمایا بیٹے ان دونوں میں سے کسی کی غلطی نکالو گے نا، اس کی غلطی تو نہیں نکلنی، تیرا ہی مان نکل جانا ہے۔ وہ تم ہوتے کون ہو بڑوں کی باتوں میں بولنے والے اور اپنا ترازو لے کر یہ تولنے والے کہ اس کا اتنا کردار معاذ اللہ ایسے تھا ویسے تھا؟ تو یہ اہل سنت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم نے حضور کے صحابہ کو اپنے ستارے بنا لیا اور حضور کی اہل بیت کو کشتی بنا لیا۔ ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار بھی ہیں اور ستاروں سے رہنمائی بھی لے رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کی یہ خصوصیت ہے، یہ تخصیص ہے ان کی، ان کو حضور نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، 5 بار نہیں، بلکہ کم از کم 8 بار جنت کی بشارت دی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 12 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ نے جو مال پیش کیا اس کو جھولی میں رکھا اور اس کو اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کو فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عثمان تو ہر حال میں جنتی ہے۔ یہ سند نہیں دے رہے تھے کہ تم جو چاہو غلط کرو، بلکہ حضور بتا رہے تھے کہ عثمان جو بھی کرے گا وہ حق ہی ہوگا، حق کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کتنی زیادہ ہیں۔ ایک بار پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے نا کہ 40 دن بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 اونٹ سامان کے بھر کے حضور کے گھر میں پیش کر دیے، یا رسول اللہ اس کو آپ قبول فرمائیں۔ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان سے 50,000 درہم قرض لیا، تو حضرت عثمان کو جب لوٹانے کے لیے واپس آئے تو کہا آپ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے، یہ آپ کی مروت کا صلہ ہے۔ ایسے سخی تھے آپ، اسلام کی خاطر آپ نے جو قربانیاں پیش کی، اپنے مال کو جس طرح پیش کیا۔ اچھا آپ بہت بڑے تاجر تھے، بڑا مال تھا، کثرت کے ساتھ آپ کا مال تھا آپ کے پاس، لیکن زندگی پھر بھی سادہ تھی۔ اپنا کام خود بھی کیا کرتے تھے، اکثر اپنا کام۔ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت اگر آپ اٹھتے وضو کے لیے
تو آپ غلام تھے، آپ کے خدام تھے، لیکن وضو کا پانی خود آپ لے لیا کرتے تھے، کسی کو جگایا نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کا عالم یہ تھا اکثر ساری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں ہم نے دیکھا کہ آپ دوپہر کو جب کھانا تناول فرماتے، مختصر کھانا، اور پھر قیلولہ کے لیے لیٹتے، تو اذن عام تھا جس کو جو کام ہو سوتے ہوئے آ کے مجھے جگا لیں۔ آپ قیلولہ کے لیے لیٹتے، لوگ آتے جاتے رہتے، سوال پوچھتے، اپنا کام بتاتے، آپ ان کا مسئلہ حل کرتے، اور پھر لوگ واپس چلے جاتے، آپ پھر لیٹ جاتے۔ یہ آپ کا دن کا آرام ہوتا تھا۔ آپ کی اہلیہ فرماتی یہ جو آرام ہوتا تھا یہی آرام ہوتا تھا، باقی ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اکثر روزے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ قریب 3 دن بعد آپ روزہ ضرور رکھا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کئی ماہ روزہ چلتا رہتا۔ یہ جو ہمارے ہاں مثال پیش کی جاتی ہے کچھ شخصیات کے بارے میں کہ بھی وہ عید کے علاوہ ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں یا روزے سے رہا کرتے تھے، یہ شاید اتنی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تو لگتا کہ اب رکھتے ہی جائیں گے، اور کئی ماہ آپ رکھ لیتے، اور جب چھوڑتے تو لگتا اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ رمضان کے روزوں کے علاوہ، رمضان شریف کا روزہ تو فرض ہے، تو رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور حضور ان کی باتیں سن رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی عبادت کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ہر رات عبادت کیا کریں گے، کبھی بھی نہیں سوئیں گے، ہم تو اپنی ازواج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھیں گے، بس اللہ کی بات کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، میں تو اپنی ازواج کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ کی اتباع سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ جو کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے وہی سب سے افضل اور وہی سب سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کی، اور حضور جب ان کے گھر تشریف لائے تو ہر قدم شمار کیا، اور ہر قدم کے بدلے غلام خرید کر آزاد کیا کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی عظیم خدمات ہیں، آپ کی عظیم خدمات میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو ایک لغت پر اکٹھا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور سے پہلے قرآن کریم زیادہ لغات میں پڑھا جاتا تھا۔ 7 قرات آپ نے لفظ سنا ہوگا، 10 قرات کا بھی لفظ ہے، تو زیادہ قرات میں 6، 7، 10 قراتیں ہیں، مختلف لغات ہیں جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اب ایک لغت بولنے والے لوگ جب دوسرے سے سنتے قرآن تو وہ کہتے کہ یہ اس نے تو قرآن غلط پڑھا ہے، حالانکہ وہ اپنی لغت میں پڑھ رہا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹھیک ہوتا تھا، اور وہ بھی عربی لغت ہوتی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 2 صحابہ کو لایا گیا اور وہ آپس میں الجھ رہے تھے، بلکہ حضرت عمر ایک شخص کو لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا نہیں عمر یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ تو مسلم شریف میں اس پر احادیث موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات میں بھی یہ مسئلہ اٹھا، اور صحابہ نے یہ شکایت کی، ایک دوسرے پر الزام لگایا قرآن کے غلط پڑھنے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بعد میں زیادہ بڑھ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی، فتنہ ختم نبوت کے خلاف جنگ ہوئی، تو اس میں حفاظ کرام سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو گزارش کی، اور قرآن کریم کو کتابی صورت میں پہلی بار 2 جلدوں کے درمیان اکٹھا کیا گیا۔ اب یہ نسخہ جو قرآن کریم کا تھا یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی ان کے پاس ہی رہا، لیکن قراتیں ساری پڑھی جاتی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ مسئلہ بڑھ گیا، اور ہر طرف یہ شکایتیں آنے لگ گئیں۔ اب اسلام بھی پھیل گیا، اسلام صرف ریاست مدینہ تو نہیں رہا تھا نا، اسلام تو دور دور تک پھیل گیا، ہزاروں بلکہ لاکھوں مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ تو جب مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے یہ شکایتیں آئیں
تو حضرت عثمان غنی نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور وہ کام یہ تھا، آپ نے سارے قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کیا، ان کی روشنائی کو دھو دیا، دھونے کے بعد ان کے اوراق کو جلا دیا، اور حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ پڑا تھا سیدنا صدیق اکبر کے دور کا، اس سے پھر کاپیاں کروائیں، لکھ کر کاپی کی جاتی، دیکھ دیکھ کر اس سے لکھنا، تو اس سے کاپیاں کروائیں، اور پورے بلاد اسلامیہ میں جہاں جہاں جو گورنر تھا ان تک وہ بھجوا دیں، اور کہا اب تلاوت اسی کے مطابق ہوگی۔ تو ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہوتا ہے، ہم جس کو دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور ایک لغت پر ہم سب متفق ہیں، تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کی فراست ہے، یہ ان کی بصیرت ہے، انہوں نے ہمیں اس اختلاف سے محفوظ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات پر چند احادیث کا خلاصہ۔ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دوہرے داماد تھے۔ حضرت رقیہ کے ساتھ پہلے آپ کی شادی ہوئی، جو حضور کی صاحبزادی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دوہرے داماد تھے۔ پہلے حضرت رقیہ کے ساتھ شادی ہوئی، ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کے ساتھ شادی ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، میری اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کے ساتھ بھی تیرا نکاح کر دیتا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ بدر میں آپ موجود نہیں تھے، لیکن سرکار کریم علیہ السلام نے بدر کا مال تقسیم کرتے ہوئے انہیں بھی بدری صحابہ میں شامل فرمایا، کیونکہ حضور کی لاڈلی شہزادی کی خدمت پر مامور تھے آپ، وہ علی تھی۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ جو اس کنویں کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کرے میں اس کو جنت کا کنواں دوں گا، آپ نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان ہوئی۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے عمرہ کے لیے، پتہ چلا کفار تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا، جائیں عثمان آپ جا کے انہیں بتائیں ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان وہاں تشریف لے گئے مکاشی میں، کچھ وقت گزر گیا، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور جانتے تھے عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن حضرت عثمان کے خون کی افواہ کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر عثمان شہید ہوں گے تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم عثمان کے خون کا بدلہ لو گے، اس پر بیعت کرو۔ صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس کو بیعت رضوان کہا جا رہا ہے۔ اور اس بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب، وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ایسے میں میرے آقا نے فرمایا، عثمان موجود نہیں ہے، حضور نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور ہاتھوں کو یوں ملایا اور کہا میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں تاکہ وہ اس اجر سے محروم نہ رہ جائیں۔ بیعت رضوان میں بیعت کرنے والوں کو جو اجر ملنا تھا وہ اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب یہاں علماء نے بڑی خوب بات کہی ہے، فرمایا جس وقت اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا تھا، اس وقت حضور اپنے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے تھے۔ کیا شان عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں سب پیاروں کی تعظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔